السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ ڈائجسٹوں کا زمانہ ختم ہو رہا ہے، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ہم باقی ہیں اور ہمارا زمانہ ختم ہو رہا ہے۔ وہ تمام لوگ جو میری ایج کے ہیں، جنہوں نے 90s میں اپنا بچپن دیکھا، وہ جانتے ہیں کہ اس دور میں ڈائجسٹ کیسے تھے اور کس طرح لوگ ان کو پسند کرتے تھے۔ وقت آگے بڑھا، اب 90s کو گزرے ہوئے 25 سال ہو گئے ہیں اور ہم اپنے تیسرے عشرے کی بھی مڈ میں پہنچ چکے ہیں، تو وہ چیزیں ویسی نہیں رہیں جیسے کہ تب ہوا کرتی تھی۔ رفتہ رفتہ آپ کو ڈائجسٹ کے شائقین بھی کم مل رہے ہیں اور ڈائجسٹ کی اویلیبلٹی بھی اب ویسی نہیں ہے۔ پہلے جو ہر گلی محلے کوچے پہ بک سٹالز ہوتے تھے جہاں پر ڈائجسٹ ہوتے تھے، آپ کو ہر ریلوے اسٹیشن، بس اسٹیشن، آپ کو ہر ہسپتال کے کوریڈورز میں ڈائجسٹ بکتے نظر آتے تھے۔ اب ویسا نہیں ہے، ڈھونڈنے سے ملتا ہے، لیکن اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں باقی رہے گا۔ ہے تو تھوڑا سا افسوس کی بات تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ شاید ایولوشن بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ارتقا تو ایسے ہی ہوتا ہے، چیزیں آتی ہیں جاتی ہیں، دوام تو اللہ کی ذات کے علاوہ کس کو ہے۔ تو شاید کہ نہ رہیں ڈائجسٹ، ٹھیک ہے، حالات تو بتاتے ہیں ایسے، لیکن میں خود نہ صرف ڈائجسٹ ریڈر ہوں بلکہ ڈائجسٹوں میں لکھتا بھی ہوں اور ڈائجسٹوں کو پڑھنا بھی مجھے کافی محبوب ہے۔ خواہش تو میری ہے کہ یوں نہ ہو۔ تو آج بات کرتے ہیں پاکستان میں کون کون سے ڈائجسٹ اویلیبل ہیں، میں نے کون سے پڑھے ہیں، مجھے کون سے اچھے لگتے ہیں اور کن کہانیوں نے مجھے اسیر کیا۔ امی میری تھی نا، وہ آنچل لیا کرتی تھی۔ یہ تب کی بات ہے جب میں 7 8 9 سال کا تھا اور میں نے اردو پڑھنا شروع کیا تھا۔ 98 کا زمانہ تھا جب میں نے پہلی ڈائجسٹ میں کہانی پڑھی تھی، کبھی ہم بھی تم میں سے تھے۔ اچھا، وہ انٹرنیٹ کے موضوع پر تھی کہانی، وہ افسانہ تھا، وہ پہلا میرا تھا کہ میں نے وہ پڑھا، ٹھیک ہے۔ انٹرنیٹ پہ کوئی تصویر شیئر ہوتی ہے، وہ دیکھتے ہیں، لڑکی کوئی اور نکلتے، اس طرح کی کوئی ملی جلی سی کہانی تھی۔ تب میں بچہ بھی تھا، اب 27 28 سال بھی گزر گئے اس بات کو، تو بہت یاد بھی نہیں۔ تو وہ میرا پہلا ایکسپوئر تھا آنچل کے ساتھ۔ کچھ عرصہ میں نے شعا لیا اس کے بعد، تو آنچل اور شعا میں سے مجھے جو تھا نا، شعا کی کہانیاں زیادہ اچھی لگتی، وہ ذرا گھریلو اور سبق آموز ہوتی تھی۔ آنچل کی پیور رومانس ہوتا تھا ان کہانیوں میں، ٹھیک ہے، فینٹیسی نسبتاً زیادہ ہوتی تھی، لیکن امی کو آنچل ہی پسند تھا اور انہوں نے ابھی تک آنچل خریدا ہے۔ اب جا کے سال پہلے انہوں نے بھی چھوڑ دیا ہے اور وہ بھی مسلسل یوٹیوب پر ڈرامے دیکھتی ہیں۔ تو آنچل میں نے بہت پڑھا۔ آنچل کی قسطوار کہانیاں، عفت سحر کی آئی تھی کہانی محبت دل پہ دستک، وہ میں نے قسطوار پڑھی اس میں، ٹھیک ہے۔ عریشہ غزل کی کہانی آئی تھی صرف ایک بار، وہ پڑھی تھی، مختصر 4 قسطوں کی کہانی تھی، میں اب قسطوار بھی پڑھی۔ محبت دل پہ دستک کو میں نے انجوائے کیا، لیکن بات بھی تھی کہ وہ فل رومانس تھا، ٹھیک ہے، اچھا تھا، لیکن میرا شاید مزاج اس سے نہیں ملتا تھا۔ اچھا، درمیان میں میرے ہاتھ لگے اپنے بڑے کزنوں کے سسپینس اور جاسوسی ڈائجسٹ۔ جاسوسی میں پستول ہوتا، وہ ٹھاٹھا ہوتا، ٹھیک ہے، 1 2 لوگ قتل ہو جاتے، لڑکی کی وجہ سے مسئلے ہوتے، زمین کی وجہ سے مسئلے ہوتے، گھر کی وجہ سے مسئلے ہوتے۔ اچھا، سسپینس لگا، سسپینس میں ٹویسٹ بہت تھے، ٹھیک ہے، ان کی کہانیوں میں ٹویسٹ، ان ایکسپیکٹڈ ریزلٹ یا ان ایکسپیکٹڈ چیزیں بہت ہوتی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دیوتا چھپ رہا تھا سسپینس میں، ٹھیک ہے۔ سسپینس کی آخری صفحات کی کہانیاں اتنی حیران کر دینے والی ہوتی تھی، مجھے یاد ہے میں نے کہانی پڑھی تھی، محی الدین نواب صاحب کی تھی، سادہ کاغذ۔ وہ ایسے میں حیران ہی رہ گیا کہ یا اللہ، یہ کیسے انہوں نے لکھی اتنی پیاری کہانی۔ محمود احمد مودی کی میں نے پڑھی تھی تب کہانی تحفہ کے نام سے، وہ ایک انگریزی ترجمہ تھی، تو وہ بھی اتنی ٹویسٹڈ، اتنی تھرلر تھی کہ کیا ہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، مجھے بہت پسند ہے سسپینس کی کہانیاں، تو سسپینس جہاں میرے ہاتھ لگتا تو میں پڑھتا، جاسوسی کو میں اگنور کر دیتا۔ اچھا، انہیں دنوں بڑے بھائی تھے، وہ پڑھنے کے لیے ملتان چلے گئے، میں بیسیکلی سابق میں رہنے والا ہوں، تو وہاں سے وہ ایک دفعہ، کیونکہ امی کو پسند تھے ڈائجسٹ، تو وہ امی کے لیے ایک دفعہ ڈائجسٹ لے آئے نا، اس میں جواب عرض اور خواتین تھے۔ جواب عرض کیا تھا، وہ تو سادی سودی کہانیاں تھیں، دکھ بھرے درد بھرے انجام کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس کو تو میں نے پڑھ کے پہلی دفعہ میں ریجیکٹ کر لیا۔ خواتین میں اس میں وہ تھا 2004 کا، خواتین مہینہ تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن مجھے کہانی اچھی طرح یاد ہے۔ اس میں ایک کہانی تھی فاخرہ جبی کی، میرے گمشدہ، ٹھیک ہے،
لڑکی پسند کرتی ہے لڑکے کو، لڑکا تھوڑا سا دھوکا دیتا ہے. یا اللہ کیا کہانی تھی، یا شاید وہ وقت ایسا تھا. اچھا فائزہ افتخار کی تھی زندگی تھک گئی. ایک لڑکی ماموں کی بیٹی دلہن بنتی ہے انچاہی، اور وہ ساری زندگی انچاہی ہی رہتی ہے، اور وہ اپنی سیکنڈ وائف کے ساتھ خوش رہتا ہے. ٹھیک ہے، مہر النساء تھی، مہرو تھی رخسانہ نگار کی. اچھا وہ کہانیاں مجھے اتنی پسند آئی، میں نے ان کہانیوں کو ڈائجسٹ سے نکالا اور ان کو سیکھ کے اپنے پاس محفوظ کر لیا. ٹھیک ہے، پھر ادھر ادھر سے ڈائجسٹ ہاتھ لگتے گئے. ٹھیک ہے، میں بھی ٹین ایجر سے ہو چکا تھا. ٹھیک ہے، اس میں سسپینس بھی ہوتے تھے، خواتین بھی ہوتا تھا، آنچل کی کہانیاں بھی ہوتی تھی. امی کہ ایک رشتہ دار کے ساتھ کولیبوریشن ہو گئی، وہ کرن لیا کرتی تھی، تو وہ ہر مہینے کا ایکسچینج کرتے. کرن بھی مطلب گھر میں آتا، تو ہم وہاں پر جب کرن آنے لگا تو وہ زمانہ تھا راہ جنو اور تم آخری جزیرہ ہو، نگہت مکہ راہ جنو اور آمنہ ریاض کا تم آخری جزیرہ ہو. یہ دونوں کہانیاں آئیں، میں نے دونوں کی سوار پڑھی ہے. وہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو میں نے پڑھی تھی، کہ اس وقت میں پورے ڈائجسٹ نہیں پڑھا کرتا تھا. تم آخری جزیرہ بڑی ٹریجک کہانی تھی، بہت اس نے مجھے امن ریاض کا سین کر دیا. راہ جنوں مجھے بہت نہیں پسند آئی تھی، لیکن مجھے ابھی بھی یاد ہے اس میں ہیرو کا نام شاہ رخ تھا. تو بس وقت آگے بڑھا. 2006 میں میرا میٹرک ہو گیا. اچھا تب میرے ذہن میں آیا کہ مجھے بھی کہانیاں لکھنی چاہیے، مجھے بھی شوق ہونے لگ گیا. تو میں نے 2005 میں جب میں 10th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، تب میں نے آپا کے عنوان سے کہانی لکھی بھی تھی. وہ کیا تھی، میں نے اپنی ہی مطلب قریب قریب کی ایک کہانی تھی کہ ایک لڑکی جس کے والد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس کے جو آس پاس کی اس کی رشتہ دار لڑکیاں ہیں، مطلب ہمارے لیے تو وہ آپیاں تھیں، تو 20 22 25 سال کی لڑکے تھے اور ہم 15 16 سال کے تھے. اس کی میرج ہوتی ہے ایک 40 50 سال کے آدمی سے، اور وہ دوسری بہو بنتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اب غریب ہو چکی ہیں اور ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. جبکہ جو اس کے قریب کی کزن محلے والے تھے، ان کے اچھے سے گھروں میں شادی ہونی. اسی موضوع پہ میں نے کہا پہلا افسانہ جو لکھا تھا وہ آپا تھا. اچھا آپا کے بعد زندگی کا سفر لکھا، وہ بچوں والی تحریر تھی. بہت ہی شوق تھا رائٹر بننے کا. اس کو 2010 میں 14,000 خرچ کر کے کتابی شکل میں بھی لے آیا. پھر جو باقاعدہ ایک پراپرلی کہانی تھی نا، میرے پرندہ دل لکھی، جو پھر بہت بعد 2012 میں دوشیزہ میں چھپی. اچھا میرے پرندہ دل کے بعد، میرے پرندہ دل بھی ایک یوں کہہ لیں ڈیسپریٹ بہت تھا میں لکھنے کے لیے اور چھپنے کے لیے بھی. ٹھیک ہے، حالانکہ میرے پرندہ دل ایک بہت ہی مطلب کہ کہانی تو ٹھیک تھی، لیکن جیسے وہ میرا پہلا تجربہ تھا، تو وہ اس میں بونگا پن تھا، میں مانتا ہوں. اب میرے پاس میرے پرندہ دل پڑھی ہے نام، تو مجھے ابھی بھی اس کا فیسینیٹ کرتا ہے اور میں نے یادداشت کے لیے رکھا ہوا ہے. اچھا میرے پرندہ دل عنوان بھی میں نے کیسے لیا تھا، پھر ایک دوست تھا اس کو یہ غزل پسند تھی. یہ دل یہ اجڑی ہوئی چشم نم یہ تنہائی، میرے پاس جو بھی ہے مال درد کا ہے، اسیر ہے میری شاخ نصیب پت جھڑ میں بھی، میرے پرندہ دل پر بھی جال درد کا ہے. یہیں سے میں نے میرے پرندہ دل عنوان لیا تھا. تو میرے پرندہ دل اچھا ہو گئی. اس کے بعد میں نے لکھی تھی واقف حال. واقف حال میری باقاعدہ پہلی اچھی تحریر تھی جو فیملی میگزین میں چھپی. اچھا وہ میں لکھی 20 سال کا تھا میں. اچھا اور میں اتنا ڈیسپریٹ تھی، بس چھپ بھی جائے کہیں، چھپ بھی جائے. ٹھیک ہے، میں نے فیملی میگزین میں بھیجی. وہ اللہ بھلا کے شاہد نذیر چودھری ہوا کرتے تھے اس کے ایڈیٹر، بڑے اچھے آدمی تھے. انہوں نے مجھے میسج کر دیا آپ کی کہانی محدود ہو گئی. میں پاگل ان کو میسج کروں کب چھپی کب چھپی. ظاہر ہے وہ ایک ادارے میں کام کرتے، ان کی اپنی مصروفیات تھیں، اپنے وہ تھی. پھر میں نے ان کو ایک میسج کیا نا کہ سر میں نے پہلی دفعہ لکھا اور مجھ سے انتظار نہیں ہوتا. سو کائنڈ آف ہم، سو تھینک یو ٹو ہم اسٹل ناؤ کہ انہوں نے، میں نے وہ کہانی 2011 کے فروری میں بھیجی تھی اور وہ اپریل 2011 میں چھپ کے آنے لگ گئی. اچھا تو میرا تھا کہ اب بس میں تو سٹار بن جاؤں گا، میں تو عمیر احمد کا ثانی بن جاؤں گا. ٹھیک ہے تو ایسا کچھ نہ ہوا. شاید لوگ فیملی میگزین تھا وہ گھروں میں آتا تھا اور لوگ اس کو ڈائجسٹ کس طرح افیلیشن رکھتے بھی نہیں تھے اس کے ساتھ. تو وہ کچھ نہ ہوا. بس وہ کہانی میں شاید میں باعث بھی ہوں، لیکن مجھے لگتا تھا وہ کہانی تھی جس کو شہرت ملنی چاہیے نہ ملی. اچھا تو ساتھ میں میں نے پھر کیا کہتے ہیں خواتین ڈائجسٹ، جب میرا میڈیکل میں ایڈمیشن ہوا نا MBBS فرسٹ ایئر میں، تب میں نے باقاعدہ پہلے تو میں نے FSC میں بھی لینا شروع کر دیا تھا. اور FSC میں بھول ہی گیا بات کرنا. FSC میں 2006 کی بات ہے. اس میں میں نے ڈائجسٹ لینا شروع کیا تھا. اس میں منو سلوا چھپتا تھا میرا کا.
ہائے اللہ کیا کہانی ہوتی تھی، اتنی مجھے قسط کا انتظار ہوتا تھا، میں تو اسٹال کے چکر لگا 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 کے تھک جاتا تھا، میرے خواب میں زینب اور کرم علی آیا کرتے تھے۔ اس کہانی نے مجھے اور گوز بمپ کیا تھا لکھنے کے لیے، اور میرے آج تک کی بہترین کہانیوں میں سے، جس کو میں شاید اب اس میں مجھے کمیاں نظر آتی ہیں، لیکن پھر بھی جس طرح میں نے اس کو انجوائے کیا اور جس طرح میں نے اس کو سیکھا نا، کوئی ثانی نہیں تھا اس کا، منو سلمہ کا۔ ٹھیک ہے، منو سلوہ میں نے پڑھی، میں نے ایف ایس سی میں ڈائجسٹ خود سے پرچیز کرنا شروع کر دیا، تمام ڈائجسٹوں میں میرا فیوریٹ خواتین ہی بنا تھا، تو خواتین میں نے پرچیز کرنا شروع کر دیا، اور شو میں ہی قسمت میرا ایف ایس سی کا رزلٹ بڑا خراب آیا، اپنے ٹاپر تھا میٹرک کا، ایف ایس سی میں میں نے 68% آئی تھنک اسکور کیا تھا، تو گھر سے پابندیاں لگ گئی، ڈائجسٹ نہیں لینا، ڈائجسٹ نہیں پڑھنا، میں نے چھوڑ بھی دیا، اچھا بچہ تھا میں، اپنے والدین کی بات ماننے والا تھا کم از کم، تو میں نے چھوڑ دیا ڈائجسٹ لے کر پڑھنا۔ پھر کیا ہوا، بس پھر ایم بی بی ایس میں پرائیویٹ ایڈمیشن لیا، وہاں سے پھر میں نے ڈائجسٹ لینا شروع کر دیا، تب شروع ہوئی تھی کہانی۔ میں عبد القادر ہوں، اسی سال 2009 کی بات ہے، چھپی شب آرزو کا عالم انیزہ سید کی چھپی، ٹھیک ہے، رہا جبی کی تتلے آپ پھول اور خوشبو چھپی، اور پھر چھپی چراغ آخر شب۔ اچھا، رفت نائی سجاد میرے خیال میں وہ 90s میں لکھتی تھی، کیونکہ میں نے ان کا نام عمیرہ اور انیزہ کے انٹرویو میں پڑھا ہوا تھا، کہ ہم ان کو انہیں پڑھ کر ہم نے لکھنا سیکھا۔ اچھا، چراغ آخر شب جب چھپی نا، ہر قسط کی الگ کہانی ہوتی تھی، وہ باقاعدہ ایک پراپرلی ورک اپ کے ساتھ لکھی ہوئی کہانی تھی، اور میڈم ظاہر سی بات ہے اس وقت اپنے 50s میں تھیں، تو اب مجھے کیسے پتا وہ 50s میں تھی، میری ریسنٹلی ان سے بات ہوئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے تب تجربے کی اور صلاحیت ہوتی ہے۔ اچھا، اس کہانی میں اتنا سیکھنے کو تھا، اتنی چیزیں میں نے سیکھی۔ اچھا، عبیر کیا پینڈولم بن جانا شہریار اور فاروق کے درمیان، اچھا، اور جو اس کی سہیلی تھی سریا، ٹھیک ہے، جو کہ ایکٹریس بننا چاہتی تھی، اچھا، میں کیا چھوڑوں اور کیا نہ بتاؤں، ٹھیک ہے، اس میں اور عباس صاحب کو فیسینیٹ کیا گیا، بے نظیر کی قتل کی واردات بھی اسی میں ذکر آیا اس کا، بہرحال بہت پسند کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر آئی سفالگر نے تو واقعی میری راتوں کی نیند اڑا دی، ہے اللہ، سفالگر کا جس طرح میں نے شدت سے پڑھی، جس طرح میں نے خوبصورتی سے اس کو پڑھا، اس سے سیکھا، بشریٰ سعید یا عمر سعید جو بھی ہیں، اور اگر نہیں اللہ ان کو جنت نصیب کرے، تو سفالگر ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، ٹھیک ہے، اس سے میں نے بہت سیکھا، ٹھیک ہے، اور سیکھ کر ہی سیکھا، ٹھیک ہے، کہانی میں کیسے آپ نے کہانی کو اٹھانا کیسے ہے، بٹھانا کیسے ہے، کہانی میں کلائمیکس کیا ہوتا ہے، کہانی کے میں یہ کیا ہوتا ہے، میں نے اس سے سیکھا، ٹھیک ہے۔ سفالگر میری پسندیدہ تحریر تھی، ہے اور رہے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر سال گزرتے گئے، انیزہ سید کی پھر کہانی آئی، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، فرحت اشتیاق کی، جو بچے تو سنگ سمیٹ لو آ گئی، ٹھیک ہے، بن مانگی دعا آ گئی، آب حیات آ گئی، عکس کو میں نے کتابی شکل میں لے کر پڑھا، ٹھیک ہے، وقت گزرتا گیا، نمل آئی، نمرا کا چرچا ہو گیا، نمرا نے بیلی راجپوتہ کی ملکہ لکھا، مصحف لکھا، نمل لکھا، پھر حالم لکھا۔ اچھا، 2016 میں میں نے ڈائجسٹ لینا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اب میرے خیال تھا کہ مجھے اب کچھ بڑا پڑھنا چاہیے، لیکن پھر 18 میں میں نے دوبارہ جب الف آئی پھر میں نے لینا شروع کیا، الف کے بعد پھر چھوڑ دیا، پھر جب میں نے دیکھا نا مالا آ رہی ہے، میں نے اگنور کیا، پھر پتہ چلا کہ سمیرہ کی بھی تحریر آ رہی ہے، مشک باب، میں نے کہا 2 تحریریں آ رہی ہیں، اب تو نہیں چھوڑنا، اینڈ تھینک یو ٹو حمد الصبور کے پھر دانا پانی بھی شروع ہو گئی، ایک ڈائجسٹ میں اتنے پیکج تھا، وہ میں نے پھر سے 2021 کے اینڈ میں لینا شروع کیا، اور ابھی تک مالا چل رہی ہے ڈائجسٹ میں پڑھ رہا ہوں اس کو، ٹھیک ہے۔ تو درمیان میں کچھ تحریریں میں نے کتابی شکل میں بھی لے کر پڑھی، تو لیکن بڑا اچھا ایکسپیرینس گزرا۔ تو پاکستانی ڈائجسٹ کی باتوں سے میں اپنی پسند ناپسند زیادہ ذکر کر رہا ہوں، ڈائجسٹوں میں میں نے پھر دوشیزہ سے میں انٹروڈیوس ہو گیا تھا 2011-12 میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوشیزہ جو تھا نا، وہ خواتین کرن شعاع پاکیزہ کے مقابلے کا ڈائجسٹ نہیں تھا، سنا ہے کسی زمانے میں ان سے بھی آگے ہوا کرتا تھا،
ٹھیک ہے، لیکن دوشیزہ میں لکھنے والے جو تھے نا، ان کی کہانیاں بہت کمیاں ہوتی تھیں اس میں، کہانیوں کے سر پیر نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے، میں نے خود بہت جیسے دوشیزہ میں لکھا، شاید وہ پلیٹ فارم مل رہا تھا اس لیے لکھا، لیکن دوشیزہ میں وہ بات نہیں تھی، وہ اس میں امیچور کچھ کہانیاں ہوتی تھیں، بہتر بہتر ایکسیلنٹ، وہاں پر شاید کوئی تحریر آ جائے تو آ جائے، ٹھیک ہے، سنبل کی ایک دو تحریریں تھیں، نگہت سیما کی ایک دو تحریریں تھیں، ٹھیک ہے، ورنہ وہ بہت امیچور تحریریں ہوتی تھیں دوشیزہ میں، سچی کہانیاں وہ کہانیاں ہی تھیں اور کوئی سر پیر نہیں تھا، میرے خیال میں صرف وہی لوگوں کے لیے تھی جو سچی کہانیاں جو رائٹر بننا چاہتے ہیں اور اپرچونٹی کی کو اویل کرنا چاہتے ہیں، تو سچی کہانیاں ان کو راس آ جائے، ٹھیک ہے، تو یہ ہوا، اس کے بعد ڈر ڈائجسٹ تھا، وہ ڈر خوفناک وغیرہ مسٹری، مطلب کہ اس طرح کی جو خوفناک چیزوں کو پسند کرنے والے شاید اس کو پڑھتے ہوں گے، لیکن زمانہ جس زمانے میں نے آنکھ کھولی، یا جب میں ان ڈائجسٹ سے متعارف ہوا، تب لوگ شاید اس طرح کی ہارر سٹوریز پڑھنے کی نسبت ہارر موویز کی طرف زیادہ راغب تھے، تو میں نے اپنے ویسینٹی میں ڈر یا خوفناک کے فین نہیں دیکھے، لیکن کبھی کبھار کسی لڑکی کے ہاتھ میں دیکھ لیتا تھا، ٹھیک ہے، جواب عرض تو بیکار ہی تھا، کوئی نہیں اس میں بات تھی، ٹھیک ہے، بس کہانیاں ہوتی تھی اور ان میں بھی کیا دردناک انجام ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، جو خواتین ادارے کے ہیں، خواتین شعا اور کرن، ان میں سے خواتین کی کہانیاں سبق آموز اصلاحی کہانیاں نسبتاً زیادہ ہوتی ہیں، شعا میں مکسڈ چلتا ہے رومانس اور اصلاحی کہانیوں کا، شعا کی پیر کامل آپ کو پتہ ہے کتنی مشہور ہوئی، اور بھی کئی کہانیاں، یا عرب سمیرہ کی بات کر لیں، اچھا، تو پاکیزہ بھی کچھ میرے ہاتھ لگے تھے، وہ بھی میں نے پڑھے تھے، پاکیزہ جو تھے ان میں مناسب کہا جا سکتا ہے ان کو، ٹھیک ہے، کچھ کہانیاں اس میں میں نے آؤٹ سائڈ پڑھی تھی، ایگزیکٹ مجھے نام نہیں یاد کہانیوں کے، لیکن بس میرا فیوریٹ خواتین ہی رہا اور میں نے اسی کو زیادہ پڑھا، سسپینس میں پھر لکھا بھی صحیح، سسپینس اچھا، میں لکھنے کا انداز بہت معاشرتی سوشل تھا، سسپینس کو تھریلر چاہیے تو ان کی کہانی ہوتی بھی تھی اتنی زیادہ تھریلر، تو بس سسپینس میں بھی میں بہت زیادہ تو نہ لکھ پایا، لیکن سسپینس ایک معیاری ڈائجسٹ تھا اور ہے بھی صحیح، لیکن اس کو ابھی اپنا معیار مینٹین کرنے کی ضرورت ہے، وہ تھوڑا سا سب سٹینڈرڈ ہو رہا ہے، دیکھیں ہوتا کیا ہے آگے اس کے بارے میں تو ایک الگ ہی داستان ہے، کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، اچھا، اور کوئی ڈائجسٹ جو رہ گیا ہو تو بس یہی، اچھا ڈائجسٹ میں مرد تھا، لڑکا تھا، مرد ہوں الحمدللہ، اچھا، لکھنے کے مواقع میرے پاس کم تھے، اگر پڑھا میں نے خواتین، اور پھر ظاہر جو پڑھا اس کے حساب سے ہی میں لکھتا تھا، تو خواتین پڑھا، اب لکھوں کہاں، سسپینس والوں نے کہانیاں لی، لیکن تھینکس ٹو یمنا پہ انہوں نے ہمیشہ کریکشن بھی کی، انہوں نے کہا کہ یہ سسپینس کے معیار کی نہیں ہوتی، انہوں نے چھاپی بھی کہانیاں، پھر ان کے کہنے پہ میں نے ترجمے بھی کیے، ٹھیک ہے، سیکھا میں نے بہت، کاشی بھائی سے، دوشیزہ کے جو ایڈیٹر تھے، انہوں نے میرے قلم کو روانی دی، کیونکہ میں نے جب دوشیزہ میں لکھا، ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ وہ سب سٹینڈرڈ چیزیں تھیں، لیکن مجھے لکھنا میں نے سیکھا، ٹھیک ہے، وہاں سے، جب ظاہر ہے آپ غلط سلط لکھیں گے، اچھا بھی آپ کو پتہ چلے گا اچھا لکھنا کیا ہوتا ہے، دوشیزہ میں ایک کہانی میری چھپی تھی، ایک فسانہ ہے زندگی، وہ اچھی کہانی ہے، ٹھیک ہے، ویسے تم بھی نام بھی میرے دل کے قریب ہے، اچھا، تو کیا کہتے ہیں، پھر مواقع نہیں تھے، اچھا، میرا کبھی نہیں دل کیا کہ میں کلمی خاتون کے کلمی نام سے لکھوں، نہ میں نے کبھی کوشش کی، ایک افسانہ تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی میری کہانی کو ہی میں نے تلخیص کر کے شعا میں بھیجا تھا، اور وہ شاید شعا یا کرن میں چھپا بھی تھا، ٹھیک ہے، وہ بہن کے نام سے، رضوانہ اسحاق کے نام سے، افسانے کا نام بھی مجھے ذہن سے نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ چھپا تھا، اس کے علاوہ میں نے ہمیشہ اپنے نام سے لکھا، اور کہاں کہاں لکھا، اچھا، شروع فیملی میگزین سے لکھا، پھر پاکستان اخبار کے سنڈے میگزین میں 2-3 کہانیاں چھپی، فیملی میگزین میں 3 کہانیاں میری چھپی، ٹھیک ہے، پھر سسپینس کے ساتھ جب کولیبوریشن ہوئی تو کوشش کی کہ سسپینس کے لیے لکھو، تو شیزہ کے لیے لکھا، اچھا، اخبار جہاں میں نے بھیجی، تب انہیں میری کہانیاں پسند نہیں آئیں، اچھا، پھر کئی سال بعد انہیں وہی کہانی اچھی لگی، تو وہ پھر چھپی، تو اب اخبار جہاں کے ساتھ بھی کولیبوریشن بہتر ہے،
ہم لکھنے والے تو شاید ابھی بھی ہیں، الف کتاب میں بھی نبھانا چھپی ڈیجیٹل پلیٹ فارم تھا، لکھنے والے تو ابھی بھی ہیں، اور ڈائجسٹ جو بڑے بڑے ڈائجسٹ ہیں شاید وہ ایگزسٹ کریں، آئی وش کے ایگزسٹ کریں، اور بس پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ نہیں پڑھتے تو پڑھ کر دیکھیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح آپ کیا چیز مس کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور رائٹرز کے لیے پیغام ہے، اچھا یہ جو ہے نا رائٹنگ جو ہے نا بہت زیادہ ہائیلی پیڈ نہیں ہے، اگر آپ ڈیجیٹل اس کے لیے پرنٹ میڈیا کے لکھ رہے ہیں نا تو یہ نہ ایکسپیکٹ کریں کہ اس سے آپ کی گھر کی دال روٹی چلے گی، یہ آپ کا شوق ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چند ایک رائٹرز ہوتے ہیں جو اس مقام تک پہنچ جائیں کہ وہ اپنا متوسط انداز میں اپنے گھر کے دال روٹی چلا سکیں، لیوش لائف کے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہاں شاید آپ اسکرپٹ رائٹنگ کی طرف جائیں تو اس طرف کچھ بات اور ہو، ٹھیک ہے؟ اسکرپٹ رائٹنگ کی طرف دل مائل تو ہوتا ہے، لیکن ریلیجیس پرپز کی وجہ سے میں نے کبھی اس طرف کوشش ہی نہیں کی، نہ کبھی کسی نے مجھے کہا۔ اچھا ڈائجسٹو کی کہانیاں تھیں نا جو اتنی پاپولر ہوئی، کس کس کا نام لوں؟ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہم سفر، میری ذات، ذرا بے نشاں، اچھا، اور زندگی گلزار ہے، اس کے بعد سائرہ رضا کی جو ہے کہانی، وہ رائٹر تھے، ان کی کہانیوں پہ بھی ڈرامے بنے، لیکن میرے ہم سفر آیا، ڈائجسٹ رائٹرز نے کہاں سے کہاں تک نام ڈائجسٹ سوری ڈرامے کو پہنچایا۔ تو بس یہی کہانی ہے، اور نیک خواہشات ہیں میرے لیے بھی، آپ خواہش کریں کہ جو مقام پہ چاہتا ہوں ایز اے رائٹر مل جائے، اور ڈائجسٹ بھی اپنی ایک لمبی اننگ مزید کھیل سکے۔ تھینک یو اگر آپ نے یہاں تک مجھے سنا ہے، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔